اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، آج بات کریں گے کہ مردہ کتنا بے بس ہوتا ہے، وہ مردہ جس کو لوگ جا کر مرنے کے بعد پکارتے ہیں۔ اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے کبھی کوئی مردہ نہ دیکھا ہو یا کبھی کوئی جنازہ نہ دیکھا ہو۔ تو کوئی کتنے سے بڑا نیک شخص بھی ہو جس کو ہم اپنے اپنے زوم میں ولی اللہ ہر فرقے والا کہتا ہو، کیونکہ یہاں پر تو ایک فرقے کے ولی کو دوسرے فرقے والے ولی نہیں مانتے، تو جو خود کو مانتے ہیں، اپنے ولیوں کو مانتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ ہمارا یعنی کہ زندہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو نہلایا جائے، اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جنازہ پڑھنے کے لیے لے جایا جائے، اس کو چارپائی سے اٹھا کر قبر میں اتارا جائے اور اس پر مٹی ڈالی جائے۔ ان سارے معاملات میں وہ مردہ زندہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مردہ، چاہے وہ جتنا بھی نیک شخص ہو، وہ فوت ہوا ہو تو خود ہی اٹھ کر وہ نہا لیا ہو، یہ سوچ کر کہ یار بعد میں تو میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو میں اپنی مدد آپ کر لیتا ہوں، چلو ستر تو ڈپی ہوتی ہے، کم از کم ان کی پاکیزگی اور تقوی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پردے کے بغیر نہ دیکھے، کوئی بھی شخص، میں خود ہی نہا لوں۔ ہوا کبھی ایسا؟ نہیں ہوتا۔ کسی بندے نے ایسا دیکھا ہو کہ کوئی مردہ یہ سوچے کہ میں کسی کا کیوں محتاج ہوں، میں تو بڑا نیک شخص ہوں، بعد میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو میں خود ہی چل کے قبرستان چلا جاتا ہوں، یا مجھے اٹھا کر قبر میں لوگ کیوں اتاریں، میں کیوں کسی کا محتاج بنوں، میں نے تو قبر میں جانے کے بعد میری طاقتیں بڑھ جانی ہیں تو میں نے ان کی مدد کرنی ہے، تو پہلے ہی میں خود ہی اٹھ کر اپنی مدد تو کر لوں۔ کوئی مردہ خود اٹھ کر چارپائی سے قبر میں لیٹا ہو، ہوا کبھی ایسا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جس شخص کو خود نے لایا اس کا منہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہوتا، خود کرنا پڑتا ہے، اس کو قبر میں اتارنا پڑتا ہے، تو اس کو مرنے کے بعد ہم پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ لاجکس پوائنٹس ہے جو ہم انشاءاللہ لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اللہ کرے، اللہ چاہے جس کے بھی دماغ کی گریں کھول دے۔ تو پھر لوگ ان سے جا کر کاکے مانگتے ہیں۔ اب ہم نے کل دیکھا کہ ایک پوسٹ تھی جس پہ لکھا تھا کہ جہالت کی انتہا ہے کہ لوگ رانجھا کے مزار پر بھی جا کر کاکے مانگتے ہیں، جبکہ وہ خود ایک دوسرے سے بیاہ ہی نہیں کر سکے۔ تو ہمارا ایک بڑا خاص بھائی ہے جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے گمراہیوں کو ایکسپورٹ کرنے کا، تو وہ پیارے بھائی اللہ ان پہ رحم فرمائے، وہ آ کے لکھتے ہیں کہ اگر بیاہ ہو جائے تو پھر کاکا مانگ سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ پیارے بھائی، بیاہ تو علی بن عثمان الجویری رحمہ اللہ کا بھی ہوا تھا، پتہ نا آپ کو، المعروف داتا صاحب، وہاں پر لوگ جا کر مانگتے ہیں۔ تو داتا صاحب کی 3 سے 4 شادیاں کی انہوں نے کہ اولاد ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ نے اولاد نہیں عطا کی۔ داتا کو اللہ نے، جو آپ نے داتا بنایا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، 3 سے 4 شادیاں کی انہوں نے، تو آپ وہاں پر جا کر مانگیں گے اولاد تو آپ کو وہ کیا دے گا بیچارہ؟ پھر کہتے ہیں جی کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ صاحب مزار کے وسیلے سے زیادہ سنتا ہے۔ تو بیچارے صاحب مزار جب خود زندہ تھے تو ان کو تو اللہ نے نہیں دی اولاد، ان کی تو نہیں مانی، تو اب ان کی مان کے آپ کو دیں گے؟ یار اللہ کا واسطہ جی۔ پھر ہم نے ایسے پیر بھی دیکھے ہیں ہمارے ہاں جن کی خود اولادیں نہیں ہیں اور وہ لوگوں کو پتاشے دم کر کے دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے یار، کچھ اللہ کا خوف کرو بھائی، وہ پتاشے 10-12 آپ خود تو کھا لو تاکہ آپ کی اولاد ہو جائے۔
تو ہمارے ایک معاہد بھائی ہیں، عزیز ہیں، تو ان کی کسی عزیزہ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کی ایک بڑی نے، جو خود بھی ان کی اولاد نہیں ہے، تو وہ وہاں سے کوئی پتاشا یا لڈو اس پیر سے جس کی خود کی اولاد نہیں ہے، اور وہ پتاشے دم کر کے دیتا ہے، تو اس سے دم کروا کے لے آئے کہ بیٹا یہ کھا لو، اللہ آپ کو اولاد دے گا، یا وہ تو بولتے نہیں ہیں کہ اللہ اولاد دے گا، یہ کھا لے اولاد ہو جائے گی۔ تو اس بھائی نے کہا بہن سے کہ یار تم خود سوچو، تم پڑھی لکھی ہو، کہ جو لے کے آ رہی ہے اس کی خود سے اولاد نہیں ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتی؟ تو بہن کو بھی بات سمجھ آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عزتوں کے صدقے ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ بغیر اولاد کے، اللہ عز و جل سب کو اولاد عطا فرمائے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں، یہ سول لائن جیل میں ادھر ایک کوئی دربار ہے، دریا کے کنارے، پیر رہ رہا یا رہا، ایسا کچھ اس کو بولتے ہیں، تو وہاں پر جا کر خواتین پانی میں نہاتی ہیں۔ کبھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، وہاں جا کر آپ کو دکھاؤں گا اس پر۔ تو وہ کیا جی بچھاواں ہو گیا ہے جی، تو عورتیں وہاں نہا رہی ہوتی ہیں، بچھاواں اتروا رہی ہوتی ہیں۔ یار خوف خدا رکھو، مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ یہاں پر نہیں پہنچ سکتے، سری لنکا میں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، ان کو بچاوا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ٹکٹس لے کے پاکستان آئے جیل میں نہانے کے لیے۔ اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں تو وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں۔ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں کہ جن کی اولاد نہیں ہوئی، 40-45 سال عمر ہو گئی ہے ان کی، لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی، اور انہوں نے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں، جا کر اپنا علاج کروایا، اور ہر رپورٹ میں آیا کہ آپ خاوند بھی صحیح ہے، بیوی بھی صحیح ہے، پھر بھی اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ جو باتیں میں آج کر رہا ہوں وہ 10 سال پہلے کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی تو دل پھٹنے پہ آتا ہے کہ اولاد نہیں ہے، تو وہ سوچ رہے تھے کہ ہم دوبارہ شادی کر لیں۔ بیوی ان کو بار بار کہتی تھی کہ آپ شادی کر لو، لیکن اس نے نہیں کی۔ تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن ان کے ذہن میں بھی کبھی نہیں گیا کہ وہ کسی مزار پر جائے۔ تو اللہ عز و جل ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہمارے ایک کولیگس ہیں، تو ہمارے ایک کامن دوست کا 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا، تو ہمیں پتہ چلا، ہم بڑے خوش تھے۔ تو مجھے وہ کولیگ کہنے لگا پیارا بھائی ہے، بڑا خوبصورت دوست ہے، تو اس نے کہا وہ بھائی شادی شہید بکرا ماننا اس نے، تو آپ جو ہے آپ بھی بکرا مانو، آپ کی بھی اولاد ہو جائے گی۔ ہماری شادی کو بھی 3 سال ہونے والے تھے اور ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ عز و جل کی عزت و عظمت کی قسم، اگر پوری زندگی بھی اولاد نہ ہو تو ہم کسی ایسے بابے شابے کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ عز و جل سے ہی مانگتے رہیں گے۔ اور الحمدللہ عز و جل کا شکر، اللہ عز و جل کا شکر کہ اسی مہینے میں خوشخبری مل گئی۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ بابوں شابوں کے چکروں سے نکلیں اور اللہ عز و جل سے جڑیں، ان سے نہ جڑیں۔ اللہ عز و جل سے جڑیں جو قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ وہ آپ کو ہر چیز عطا کرے گا، اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کا کوئی ہستی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ سادہ الفاظ میں یہی پیغام تھا، تو اس لیے خدا را سمجھیے آپ، اور بغض میں آ کر ہماری بات کو پرے نہ پھینکا کریں۔ یہ دیکھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھے کہ کیا کون رہا ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔